اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم بات کریں گے اس کے کل 7 اشعار ہیں اور ہم ان کو بھی مختلف حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آج ہم پہلے حصے پر بات کرتے ہیں جس میں ہم نے اس کے 2 اشعار شامل کیے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، بے باک کا لفظ ہے۔ بے باک کا مطلب ہوتا ہے بے دھڑک۔ اس شعر کی بہت اچھی تشریح ہم نے پڑھی تھی خواجہ الطاف حسین حالی کی۔ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ دھویا جانا، بے شرم اور بے باک ہونا، پاک، آزاد یا شہداء کا مطلب ہے کہ جب تک آنکھ سے آنسو نہیں نکلے تھے تو اس بات کا پاس اور لحاظ تھا کہ عشق کا راز کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے، مگر جب رونا ضبط نہ ہو سکا اور ہر وقت آنسو جاری رہنے لگے تو عشق کو چھپانے کا یا اس راز کا خیال دل سے جاتا رہا اور ایسے بے شرم اور بے حجاب یعنی بے باک ہو گئے کہ آزادوں اور شہدوں کی طرح کھل کے کھیلنے لگے۔ مطلب ان لفظوں میں ایسا ادا کیا کہ رونے سے ایسے دھوئے گئے کہ بالکل پاک ہو گئے۔ یہ بہت ہی ایک بلیغ اور بہت ہی ایک حسن بیان رکھنے والا شعر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک رونا دھونا جاری نہیں ہوا تھا یہ خیال تھا کہ بھئی عشق کا راز کسی پر ظاہر نہ ہو، یعنی چھپ چھپ کر عشق کر رہے تھے اور اس راز کو کسی کو بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ غالب نے اصل میں اس ترکیب کو اس لیے یہاں استعمال کیا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اور ہندوستان میں جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس محبت کو بہت سارے حالات میں اکثر و بیشتر کسی بھی وجہ سے چھپایا جاتا ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ پیش آیا کہ جب محبت ہو گئی اور جب محبوب کی جدائی میں رونے لگے، تڑپنے لگے، ترسنے لگے، اس سے ملاقات کی کوئی صورت دکھائی نہیں دی تو آخری حربے کے طور پہ رونا شروع کر دیا اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اور جب آنکھوں سے آنسو نکلے تو لوگوں نے اس کی وجہ بھی پوچھی اور گو کہ انہوں نے منہ سے نہیں کہا لیکن لوگ سمجھ گئے کہ یقیناً انہیں عشق ہو گیا ہے اور یہ محبوب کے وصال میں، محبوب کی جدائی میں اس کا وصال نہ ہونے کے غم میں یہ رو رہے ہیں۔ لیکن جب ضبط کے تمام بند ٹوٹ گئے اور گریہ و زاری شروع ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ راز نہ رہا، راز چھپانے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ جب روئے تو ہر شخص کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ عشق کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو یہ آپ جانتے ہوں گے کہ عام قاعدہ ہے کہ جب تک کسی کا بھید نہ کھلے تو انسان بڑی احتیاط کرتا ہے کہ کسی کے علم میں یہ بات نہ آئے، لیکن جب حقیقت بے اختیار واضح ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا سبب کیا ہے تو پھر ضبط کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت باقی رہتی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ جو رسوائی ہوتی ہے اس کا احساس آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ مرزا غالب کو بھی یہی صورت پیش آئی، یعنی کہتے ہیں کہ رونے دھونے سے ایسے دھوئے گئے کہ پاس اور لحاظ اور بات چھپانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، بالکل پاک ہو گئے، یعنی ضبط اور احتیاط سے بالکل بے پرواہی اختیار کر دی، کیونکہ جب لوگوں کے علم میں یہ بات آ گئی کہ بھئی یہ کہیں پر عشق کرتے ہیں اور جب لوگ اس حقیقت کو جان چکے تو انہوں نے بھی سوچا کہ بھئی اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو جو کچھ کہنا ہے بے باکی سے کہنا ہے۔ یعنی جب ایک مرتبہ راز کھل گیا اور چھپانے کی کوئی ضرورت ہی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی اور ایسے حالات پیش آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اس میں ایسے دھوئے گئے اپنے آنسوؤں کے سیلاب میں کہ ہم بس بالکل پاک ہو گئے ہیں۔ پاک ہو گئے سے مطلب یہ ہے کہ اب ہم بالکل بے باک ہو گئے ہیں، اب ہم کسی سے نہیں چھپائیں گے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ چھپانا تو اس وقت تھا
جب اس کی ضرورت تھی، لیکن جب آنسوؤں نے سارا حال دل کہہ دیا تو پھر یعنی صورتحال جب بالکل ہی آنسوؤں کے بہنے سے واضح ہو گئی تو اب چھپانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ دوسرا شعر ہے، صرف بہائے میں ہوئے آلات میں کشی، تھے یہی دو حساب سو یوں پاک ہو گئے۔ بہا کا مطلب ہوتا ہے قیمت، کوئی بھی کسی بھی چیز کی آپ قیمت لگائیں تو اس کو بہا کہتے ہیں۔ اور آلات میں کشی شراب نوشی کا جو سامان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جیسے شراب کا مٹکا ہے، شراب کی سراہی ہے، شراب کا جام ہے، تو ان کو آلات میں کشی کہتے ہیں۔ فرماتے یہ ہیں کہ ہمارے تو دو ہی جھگڑے تھے، ایک تو یہ جھگڑا تھا کہ شراب پئیں، دوسرا یہ کہ شراب کے جو اس کا جو ساز و سامان ہے اس سے فارغ ہو جائیں۔ چنانچہ ہم نے شراب نوشی کا پورا جو سر و سامان تھا وہ شراب کی قیمت میں دے دیا۔ اس طرح ہمارے دونوں حساب صاف ہو گئے، نہ شراب کی قیمت ہمارے ذمے رہی، نہ سر و سامان کے ساتھ ساتھ اٹھانے کی مصیبت سے دو چار ہوئے۔ اب کیا ہوا؟ اس شعر میں فرماتے کیا ہیں کہ بھائی جب انسان شراب پیتا ہے تو ظاہر ہے کہ شراب کی قیمت بھی ادا کرتا ہے، شراب مفت ملتی نہیں ہے، اور شراب کا کچھ ساز و سامان بھی ہوتا ہے جس کا ذکر ابھی ہم نے آپ سے کیا۔ اس زمانے کے مطابق مٹکے میں شراب بنائی جاتی تھی اور پھر سراہی میں وہ اڈیلی جاتی تھی اور پھر وہاں سے وہ جام میں ڈالی جاتی تھی اور جام سے لوگ پیا کرتے تھے وغیرہ۔ تو وہ فرما یہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ تو دو جھگڑے لگے ہوئے تھے کہ شراب پئیں، دوسرے شراب کے سر و سامان جو اس سے فارغ ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہنے لگے ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس پیسے تو تھے ہی نہیں، تو ہم نے جو شراب نوشی کا سامان تھا وہ ہم نے شراب خریدنے میں دے دیا۔ اس طرح ہمارے دونوں حساب صاف ہو گئے، یعنی اب نہ تو شراب کی قیمت کسی کو دینی ہے اور نہ یہ کہ ساز و سامان اس کا ساتھ ساتھ اٹھائے پھریں، اور اس مصیبت سے بھی ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ یعنی آخری وقت میں بھی جب شراب کے پیسے نہیں تھے، شراب پینے کی ضرورت تھی اور اس کی قیمت ادا کرنی تھی، تو شراب تو پی لی، لیکن جو شراب پینے کا سامان تھا وہ اس کی قیمت میں دے دیا، اور اس طرح یہ دو حساب تھے، ان دونوں حسابوں سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ خواتین حضرات، یہ آج کی غزل کے دو ابتدائی شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 تھے، جن کے مشکل الفاظ کے معنی اور جن کی شرح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آئندہ محفل میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اگلے 2-3 اشعار آپ کی خدمت میں شرح اور مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ پھر پیش کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔